اور این آر سی سی اے کا مسئلہ یہ ہر زمانے میں رہا ہے بھائی، سی اے این آر سی ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن ڈرنے کا نہیں، کیونکہ جو نکالنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہی دنیا سے نکال دیتے. دلیل وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 30. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو قید کر لیں، آپ کو پکڑ لیں، آپ کو قتل کر دیں اور آپ کو مکہ سے نکال دیں. وہ الگ چال چل رہے ہیں، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. اور یاد رکھیے گا جتنے اللہ والے ہیں، ایمان والے، ان کی آزمائش ہونی ہی ہونی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے، ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکالے گئے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکالے گئے، یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے. لیکن کبھی ان لوگوں نے شکایت کی؟ میرے بھائیو، زندگی جینا سیکھو، زندگی کاٹنا مت سیکھو، ورنہ کاٹنے میں زندگی کٹتی نہیں ہے. جینے میں اگر آ گئے نا کہ بھئی ہمارے لیے سب صحیح، روکھا سوکھا سب صحیح، تو بڑا مزہ آتا ہے اور وہ لائف ایک بہترین لائف بن جاتی ہے. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. دل سے نکال دیجئے کہ ہم پریشان ہیں. ہم پریشان نہیں ہیں، ہم اور آپ پریشان نہیں ہیں. بس ایک دو آیت کے ترجمے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 156 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ہم تم کو آزمائیں گے خوف ڈر کے ذریعے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ نکال دیے جائیں گے. کون نکالے گا بھائی؟ جب تک اوپر والا نہ چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت نکال نہیں سکتی. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے. ابھی دیکھ لیے لاک ڈاؤن میں بڑی آزمائش ہوئی، اللہ نے آزما لی. ہم آزمائیں گے. مالوں میں کمی کر کے کاروبار سب ٹھپ، جو دینے والے تھے لینے والے بن گئے. آزمائش ہے. میرا رب دینا جانتا ہے، میرا رب لینا جانتا ہے. جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں. تو میرا رب تو وہ ہے کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے. پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں تو چائے بنایا کرتا تھا. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں بھائی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورہ آل-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26. کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ذلیل نہیں کر سکتی جب تک کہ اوپر والا ہم کو ذلیل نہ کر دے. میرے بھائی ہونا ہے. جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. جب بھی مصیبت آتی ہے کیا بولتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، نوازشیں ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال سب ختم ہو جائیں گے. تو اپنے دماغ سے نکالیے کہ ہم پریشان ہیں، رونا چھوڑ دیجئے کہ ہم پریشان ہیں. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.